یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے کیونکہ وہاں ہم بھوکے نہیں ہوں گے۔ آپ نے کبھی کسی معصوم کو سجدے میں اپنی موت کی دعا مانگتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک یتیم کا دل ٹوٹتا ہے تو عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر پتھر دل انسان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلیں گے۔ یہ کہانی ہے دو معصوم بچوں، بلال اور فاطمہ کی، جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ کیا اٹھا، پوری دنیا ہی ان کی دشمن بن گئی۔ ایک وقت تھا جب ان کا گھر خوشیوں کا مدینہ تھا۔ اس گھرانے میں 4 لوگ رہتے تھے، ان کے ماں باپ اور 2 بچے۔ ان کے والد عثمان بھائی ایک نہایت نیک اور 5 وقت کے نمازی انسان تھے۔ وہ ہمیشہ بلال سے کہتے تھے، بیٹا دنیا چاہے کتنی بھی ظالم ہو جائے، تم بس اپنے رب کا دامن تھامے رہنا۔ پر کسے پتا تھا کہ یہ الفاظ بلال کے لیے آنے والے طوفانوں کا سہارا بنیں گے۔ عثمان بھائی کا ایک بڑا کاروبار تھا اور گاؤں میں ان کے پاس ایک اچھا گھر اور اچھی زمین بھی تھی۔ وہ چاروں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ عثمان بھائی جب بھی اپنے خاندان کو خوش دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور بچوں کو بتاتے کسی بھی برے حالات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک شام عثمان بھائی کو ضروری کام سے اپنی بیوی کے ساتھ باہر جانا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کی گاڑی کا ایک بھیانک حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں بلال کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں ہی بچے ماں باپ کو دیکھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ فاطمہ رو رو کر کہہ رہی تھی، بھائی اب ہم ماں باپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ ہمیں کھانا کون دے گا؟ کون ہماری دیکھ بھال کرے گا؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو اب کبھی نہیں دیکھ پائیں گے؟ بلال نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ میں ہوں نا تیرے پاس، میں تیرا خیال رکھوں گا، میں تمہارے لیے کھانا لاؤں گا، میں تم سے ہمیشہ پیار کروں گا۔ رشتہ داروں نے آ کر ان کے ماں باپ کو مٹی دی۔ دونوں ہی بچے بالکل تنہا اور اکیلے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی مٹی ٹھنڈی ہوئی، دنیا کے رنگ بدل گئے۔ عثمان بھائی کا چھوٹا بھائی جس کا نام رضوان تھا، وہ بہت ہی لالچی اور چالاک انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ دونوں بچے یتیم اور بے سہارا ہیں۔ اس کی نظر پہلے سے ہی اپنے بڑے بھائی کی زمین اور اس کے کاروبار پر تھی۔ اس کی بیوی نسرین نہایت وقار اور چالاک عورت تھی۔ ان دونوں نے بڑی ہی چالاکی سے ان بچوں کو جھوٹا پیار دکھا کر اپنے قابو میں کر لیا۔ سارے رشتہ داروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان بچوں کی ذمہ داری ان کے چچا اور چچی کو سونپ دی جائے۔ اب رضوان اور نسرین ان بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگے اور دھیرے دھیرے رضوان نے ہر چیز پر اپنا حق جمانا شروع کر دیا۔ اس نے سارا کاروبار، ساری زمین اور وہ مکان اپنے نام کروا لیا۔ بلال جو ابھی پورے 10 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، اس کے چچا رضوان نے اس کی پڑھائی بند کروا کر اسے کھیتوں میں کام کرنا شروع کروا دیا۔ فاطمہ جو ابھی صرف 5 سال کی معصوم بچی تھی، اس کی چچی نسرین نے اس سے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ دونوں چچا اور چچی اپنے بھائی کی جائیداد اور اس کے پیسوں پر عیاشی کرتے تھے اور ان دونوں بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی ڈنگ سے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ جب رات ہوتی تو بلال فاطمہ کو اپنی گود میں لے کر کمرے میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتا اور روتا تھا۔ ان کی چچی نے ان معصوموں کو گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر ایک پرانی اندھیری اور ٹھنڈی کوٹری میں ڈال دیا تھا، جہاں جانور بھی نہیں رہ سکتے تھے۔
وہاں وہ دو معصوم اپنی راتیں گزارتے تھے۔ وہ دونوں بچوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا رہے تھے۔ بلال روتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کے لیے وہی ایک اکیلا سہارا ہے۔ اس لیے وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لیتا۔ ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب کڑاکے کی ٹھنڈ کی ایک رات 5 سالہ فاطمہ بھوک سے تڑپ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بھائی، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کیا اللہ میاں ہمیں کھانا نہیں دیں گے؟ بلال کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ دبے پاؤں رسوئی کی طرف گیا کہ شاید کوئی بچا ہوا نوالا مل جائے، لیکن بدقسمتی سے چچی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بلال کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ بدبخت، چوری کرتا ہے، یہ میرے بچوں کا حصہ ہے، تجھے نہیں ملے گا۔ اور پھر جو ہوا وہ روح کپا دینے والا تھا۔ چچی نے جلتا ہوا گرم کوئلہ بلال کے ننھے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بلال کی پیر تک نہیں نکل پائی، کیونکہ اس نے اپنی بہن کی خاطر اپنا درد پی لیا۔ اس نے بس آسمان کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے نا؟ بلال چپ چاپ رو کر فاطمہ کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ فاطمہ نے بڑے پیار سے پوچھا، بھائی، آج بھی ہمیں کھانا نہیں ملے گا؟ بلال نے دھیرے سے کہا، رسوئی میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم پانی پی کر سو جاؤ۔ معصوم فاطمہ پانی پی کر اپنے بھائی بلال کے پاس لیٹ گئی۔ دونوں بچے روتے ہوئے بھوکے ہی سو گئے۔ ہر صبح کے ساتھ ان دونوں کی زندگی اور زیادہ جہنم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر دن بلال کھیت میں محنت کرتا اور معصوم فاطمہ بھوک پیاس سے گھر میں تڑپتی تھی۔ بلال ہر رات اپنی بہن کو پرانے پھٹے کمبل میں لپیٹتا اور چپکے سے اسے نماز پڑھنا سکھاتا۔ ایک دن جب بلال کھیت میں کام کر رہا تھا تو اس نے ظہر کی اذان سنی۔ وہ سب چھوڑ کر نماز پڑھنے لگا۔ چچا نے آ کر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ بلال ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن رضوان جو نشے میں چور تھا، اسے بلال پر ایک بار بھی رحم نہ آیا۔ چچا نے چلا کر کہا، تیرا اللہ تجھے کھانا دے گا یا میں؟ بلال نے کہا، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور عزت دینے والا بھی وہی ہے، آپ تو صرف ایک ذریعہ ہو۔ اب رضوان اور نسرین نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ یہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے۔ نسرین نے رضوان سے کہا، ان دونوں کو اس طرح مارنا ہوگا کہ کسی کو ہم پر کوئی شک نہ ہو۔ دونوں نے رات کو بیٹھ کر ایک پلان بنایا۔ چچا نے بڑے ہی پیار سے کہا، چلو بلال اور فاطمہ، میں تم دونوں کو گاڑی سے کہیں گھما کر لاتا ہوں۔ بلال بہت حیران تھا کہ جو چچا ہمیں کھانا تک نہیں دیتا، وہ آج ہمیں گھومنے کی بات کیسے کر رہا ہے؟ لیکن بلال بے بس اور مجبور تھا۔ چچا نے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ راستہ بے حد خطرناک اور سنسان تھا۔ ایک طرف اونچے پہاڑ تھے اور دوسری طرف گہری ندی۔ چچا نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ گاڑی کو ندی میں گرا دے گا اور خود کود جائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے فاطمہ اور بلال کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جیسے ہی پل آیا، ایک عجیب سا معجزہ ہوا۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک سفید نورانی لباس میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ چچا نے گھبرا کر اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی پل کی ریلنگ توڑتے ہوئے ہوا میں لٹک گئی۔ بلال نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پچھلا شیشہ توڑا اور فاطمہ کو باہر دھکیل دیا۔ جیسے ہی بلال خود نکلنے لگا، گاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ چچا موت کے خوف سے چلا رہا تھا، بلال بیٹا، مجھے بچا لے، میں گناہ گار ہوں۔ بلال نے ہاتھ بڑھا کر چچا کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی ندی کی گہرائی میں سما گئی۔ بلال نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، پر موت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ نورانی بزرگ جو سڑک پر تھے، انہوں نے بلال کا ہاتھ تھام لیا۔
جب صبح کی پہلی کرن پھوٹی، بلال اور فاطمہ ایک مسجد کے پاس محفوظ لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں کے امام صاحب جو بہت ہی نیک اور خوشحال انسان تھے، انہوں نے جب ان بچوں کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بلال سے پوچھا اور بلال نے سارا واقعہ امام کو کہہ سنایا۔ امام صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بلال اور فاطمہ کو اپنی اولاد کے طور پر اپنا لیا۔ اب امام صاحب بلال کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ 15 سال بعد بلال اب ایک بہت بڑا اور مشہور عالم بن چکا تھا اور فاطمہ ایک قابل ڈاکٹر۔ اللہ نے انہیں بے حساب عزت اور دولت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے اس پرانے گاؤں میں جا کر سب سے پہلے ایک بڑا یتیم خانہ اور ایک مفت ہسپتال بنوایا۔ ایک دن ہسپتال کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت پھٹے حال میں بھیک مانگتی ہوئی آئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی چچی نسرین تھی۔ چچا کی موت کے بعد وہ برباد ہو گئی تھی۔ بلال نے اسے پہچان لیا۔ وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کی تصویر اور اپنے رب کا حکم یاد کیا۔ اس نے چچی کو معاف کر دیا، انہیں نئے کپڑے دیے اور ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ چچی پھوٹ پھوٹ کر روئی اور بولی، بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ بلال نے بس اتنا کہا، چچی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج بلال اور فاطمہ ہزاروں یتیموں کا سہارا ہیں۔ لوگ ان کی کہانی سن کر آج بھی رو پڑتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس صبر کرو، کیونکہ اللہ کا انصاف دیر سے ہی صحیح آتا ضرور ہے۔